میں اپنے دوستوں سے پاناما اور اس پہلے ملک جہاں میں نے کبھی دورہ کیا تھا یعنی ایکواڈور کے ساتھ رابطے میں رہا۔ امریکی سیاسی اور تجارتی مفادات نے ایکواڈور کے آمروں اور دائیں بازو کی اشرافیہ کو ہیر پھیر کیا۔ یہ ملک ایک بنانا ریپبلک تھا اور ڈول فوڈ کمپنی جیسے کارپوریٹ دیو نے وہاں اپنی جوئیں مضبوط کر لی تھی۔ ایمیزون بیسن میں تیل کی شدید استحصال نے ملک کو چلانے والی چند خاندانی اشرافیہ کی خریداری کی ہوس کو جنم دیا۔ انہوں نے تیل کی آمدنی کے وعدے پر اپنے ملک کو بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ ملک بھر میں بجلی کے منصوبوں نے جنم لیا۔ بین الاقوامی انجینئرنگ اور تعمیراتی کمپنیوں نے ایک بار پھر خوب کمائی کی۔ سیاسی بدعنوانی اور کارپوریٹ وکراسی کے ساتھ شراکت داری کے اس اصول سے استثنا چھوٹیے ایک شخص تھا جو آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ بن رہا تھا۔ میں نے کئی مواقع پر رولڈوس سے ملاقات کی تھی۔ وہ ایک یونیورسٹی پروفیسر اور وکیل تھا۔ وہ دلکش اور کرشماتی شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے ایک بار مذاق میں کہا کہ میں کیوٹو جا کر اسے مفت مشاورت کی خدمات دوں گا، لیکن میں اپنی چھٹیوں کے وقت یہ کام ضرور کرتا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ ہمیشہ اس کے ملک کا دورہ کرنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب بھی مجھے اپنے تیل کے بل پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہو میں اسے فون کر سکتا ہوں۔ وہ ایک قوم پرست اور عوامی لیڈر تھا جو غریبوں کے حقوق اور سیاستدانوں کی ذمہ داری پر یقین رکھتا تھا کہ وہ ملک کے قدرتی وسائل کو دانشمندی سے استعمال کرے۔ اس نے اپنے ہم وطنوں اور ہر اس قوم کے شہریوں کی توجہ حاصل کی جہاں غیر ملکی مفادات میں تیل کا استحصال کیا اور جہاں لوگ طاقتور بیرونی قوتوں سے آزادی چاہتے تھے۔ رولڈوس ایک جدید سیاستدان تھا جو موجودہ نظام کی مخالفت سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس نے تیل کمپنیوں کی حمایت کرنے والے نظام کو چیلنج کیا۔ میں نے سنا کہ اس نے سمر انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹکس پر تیل کمپنیوں کے ساتھ ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ میں پیس کور کے ذریعے مشنریوں سے واقف تھا۔ یہ تنظیم ایکواڈور سمیت کئی ممالک میں تحقیق، ریکارڈنگ اور ترجمہ کے مقصد سے داخل ہوئی تھی۔ ایمیزون بیسن میں تیل کی تلاش کے ابتدائی سالوں میں ایک پریشان کن نمونہ ابھر کر سامنے آیا۔ یہ اتفاقیہ ہو سکتا تھا، لیکن SIL کے کچھ ارکان نے مقامی لوگوں کو اس وقت منتقل ہونے کی ترغیب دی جب زلزلہ نگاروں نے رپورٹ کیا کہ زمین کے نیچے تیل ہونے کا قوی امکان ہے۔ لوگوں کو اپنی زمینیں تیل کمپنیوں کے حوالے کرنی پڑیں۔ افواہوں نے زور پکڑا کہ مشنریوں نے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر مشنوں کی طرف منتقل ہونے پر آمادہ کیا۔ کہانیوں کے مطابق انہوں نے خوراک عطیہ کی اور بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات پیش کی۔ یہ افواہ تھی کہ شل نامی تیل کمپنی کے نام پر بنے شہر میں امریکی فوجی اڈے پر موجود فوجی اہلکار SIL کے ذریعے ایئر ڈراپ کیے گئے ریڈیو ٹرانسمیٹرز پر سن۔ جب کمیونٹی کا کوئی فرد زہریلے سانپ کے کاٹنے یا شدید بیماری کا شکار ہوتا تو SIL کا نمائندہ اینٹی وینم مناسب ادویات کے ساتھ پہنچ جاتا، اکثر تیل کمپنی کے ہیلی کاپٹروں میں۔ تیل کی تلاش کے ابتدائی دنوں میں 5 مشنریوں کے جسموں میں نیزوں کے ساتھ مردہ پائے جانے کی خبر آئی۔ ہووارانی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ پیغام دینے کے لیے کیا، لیکن پیغام پر توجہ نہیں دی گئی۔ اس کا الٹا اثر ہوا۔ ریچل سینٹ جو ایک مقتول مشنری کی بہن تھی نے امریکہ کا دورہ کیا اور قومی ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئی تاکہ تیل کمپنیوں کے لیے فنڈز اور حمایت حاصل کی جا سکے جن کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ وحشیوں کو مہذب اور تعلیم یافتہ بنا رہی ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق راک فیلر چیریٹیز نے SIL کو فنڈنگ دی۔ اسٹینڈرڈ آئل کی بنیاد جان ڈی راک فیلر نے رکھی تھی جو بعد میں بڑی تیل کمپنیوں کو فروخت ہوئی۔ رولڈوس ایک ایسے شخص سے متاثر ہوا جو اسی راہ پر چل رہا تھا۔ دونوں نے عالمی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ رولڈوس نے تیل پر مضبوط موقف اپنایا اور دنیا کی سب سے بااثر کمپنیوں کو دھمکی دی۔ وہ کمیونسٹ نہیں تھا لیکن اپنے ملک کے فیصلہ کرنے کے حق کے لیے تھا۔ جیسا کہ انہوں نے آربینز آئلینڈے کے ساتھ کیا، ماہرین نے پیش گوئی کی کہ بڑا کاروبار اور واشنگٹن اسے صدر کے طور پر برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے سوچا کہ یہ دونوں مل کر لاطینی امریکی سیاست میں ایک نئی تحریک کی قیادت کر سکتے ہیں جو ہر سیارے کے ملک کو متاثر کر سکتی تھی۔ یہ لوگ کاسترو قذافی کی طرح نہیں تھے۔ ان کا روس چین سے کوئی تعلق نہیں تھا جیسا کہ ایلینڈے کے معاملے میں تھا۔ وہ مقبول ذہین اور کرشماتی رہنما تھے۔ وہ امریکہ مخالف نہیں تھے۔ اگر کارپوریشنز، بینکوں اور حکومتیں تینوں شعبوں پر مشتمل نظام بناتے تو حکومت کو اس مساوات سے ہٹایا جا سکتا تھا۔ ہائیڈرو کاربن پالیسی رولڈوس کے پلیٹ فارم کا حصہ تھی۔
इस पॉलिसी का मकसद ये था कि मुख्य तेल और गैस के वसाइल के सबसे ज्यादा फायदा सबसे बड़ी आबादी को पहुंचे। रूलदोस का मानना था कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों की मदद करे। इसे उम्मीद थी कि हाइड्रोकार्बन पॉलिसी समाजी इस्लाहात के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसे एक नाजुक तवाजुन बरकरार रखना था क्योंकि वो जानता था कि एक्वाडोर में कुछ बासर खानदानों की हिमायत के बगैर वो मुंतखब नहीं हो सकता, और अगर वो जीत भी गया तो शायद अपने खानदान को दोबारा ना देख सके। मैंने सुकून का सांस लिया कि कार्टर व्हाइट हाउस में थे। तेल के मुफादात के दबाव के बावजूद वाशिंगटन मंजर से गायब था। मैं जानता था कि ज्यादातर दीगर इंतजामिया के तहत ये सूरत हाल ना होती। मेरा ख्याल है कि हाइड्रोकार्बन पॉलिसी ही वो वजह थी जिसकी बना पर मुल्क का पहला जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर कैयोटो के सदारती महल में पहुंचा। इसने अपने इफ्तिताही खिताब में इस पॉलिसी का खाका पेश किया। हमें कौमी तवानाई के वसाइल के दिफा के लिए मौसर इकदामात उठाने चाहिए। रियासत को अपनी इक्तिसादी खुद मुख्तारी बरकरार रखनी चाहिए और अपने बरामदात को मुतनव्वे रखना चाहिए। हमारे हुकूक महफूज हैं। रूलदोस को टेक्साको पर तवज्जो मरकूज करनी पड़ी क्योंकि ये तेल के खेल का मरकजी किरदार था। इसका ताल्लुक इस कंपनी से बहुत कशीदा था। तेल की ये देव कंपनी किसी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जो नए नमूने कायम करे, और वो नए सदर पर भरोसा नहीं करती थी। इसे एहसास था कि ऐसी पॉलिसियां दूसरे ममालिक में नमूना बन सकती है। नई इंतजामिया का रवैया एक अहम मुशीर के खिताब में वाज़ेह हुआ। अगर टेक्साको का कोई शराकतदार खतरात मोल लेने तेल की तलाश इस्तेहसाल के लिए सरमायाकारी नहीं करना चाहता तो दूसरे शराकतदार को मालिक के तौर पर संभालने का हक है। हमारा मानना है कि गैर मुल्की कंपनियों के साथ हमारे ताल्लुकात मुनसिफाना होने चाहिए। हमें जिदोजहद में सख्त होना चाहिए और हमें हर किस्म के दबाव के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमें गैर मुल्कियों के साथ मुज़ाकरात में खौफ अकमतरी का एहसास नहीं दिखाना चाहिए। मैंने नए साल के दिन एक अज़्म किया। ये एक नई दहाई का आगाज था। मैं अगले 28 दिनों में 35 साल का हो जाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाने और रूलदोस और टोरीजूस जैसे जदीद हीरोज की तर्ज पर खुद को ढालने का फैसला किया। इससे चंद माह कबल कुछ चौंका देने वाला वाकया पेश आया था। ब्रूनो मैन की तारीफ का सबसे कामयाब सदर था। मेक हाल ने अचानक और बगैर किसी वार्निंग के इसे बरतरफ कर दिया।